بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو اپنے چینل اردو ادب کے خزانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک دفعہ ایک بادشاہ کسی سفر پر روانہ ہوا تو اس کے ہمراہ اس کا ایک اجمی غلام بھی تھا جسے اس نے بڑے نازوں کے ساتھ بچپن سے لے کر جوانی تک اپنے محل میں پالا تھا۔ تو راستے میں ایک دریا پڑتا تھا۔ دریا عبور کرنے کے لیے دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے تو غلام نے اس سے قبل نہ تو زندگی میں کبھی دریا دیکھا تھا اور نہ ہی کشتی کے ذریعے اس نے دریا کا سفر کیا تھا۔ تو جیسے ہی کشتی پانی میں چلنا شروع ہوئی تو اس غلام نے زور زور سے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا اور اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور خوف سے کانپنے لگا۔ بادشاہ نے اسے تسلی دی اور دوسرے لوگوں نے بھی اسے دلاسا دیا کہ گھبراؤ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن بے سدھ وہ کسی بھی طور پر چپ نہ ہوا اور مسلسل ڈر اور خوف کی وجہ سے چلاتا رہا۔ بادشاہ کے سفر کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا اور اسے خاموش کروانے کا کوئی بھی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اتفاق سے اسی کشتی میں ایک دانا شخص بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ حضور والا، میرے پاس ایک ترکیب ہے اور اگر آپ پسند کریں اور مجھے اجازت دیں تو میں ابھی اسے چپ کروا سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا، اس سے اچھی بات کیا ہے؟ زرے نصیب، اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے تو ضرور بروئے کار لاؤ، بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اس دانا شخص نے کہا کہ اسے ابھی اٹھا کر دریا میں پھینک دیجئے۔ تو بادشاہ نے حیرت سے کہا کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ابھی تو وہ پانی کو دیکھ کر ہی خوف سے کانپ اور چلا رہا ہے، اور جب اسے دریا میں پھینک دیں گے تو یہ تو ویسے ہی مر جائے گا۔ لیکن اس دانا شخص نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ میرا یقین کریں اور جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسا کر کے تو دیکھیں۔ لہٰذا لوگوں نے اسے پکڑ کر دریا میں پھینک دیا اور وہ بھرے دریا میں پہلے غوطے کھانے لگا۔ لہٰذا وہ چند بار جب غوطے کھا چکا تو پھر اس نے خود ہی ہمت سے ہاتھ پاؤں چلانا شروع کیے اور دونوں ہاتھوں سے اس نے کشتی کو پکڑ لیا اور کشتی کے ساتھ کافی دیر لٹکتا رہا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر سے ہمت اور کوشش کی اور کوشش کر کے وہ پھر سے دوبارہ کشتی کے اوپر واپس آ گیا۔ لہٰذا جب وہ کشتی کے اوپر واپس آیا تو دبک کر کشتی کے ایک کونے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تو بادشاہ اور باقی لوگ بہت حیران ہوئے اور اس دانا شخص کی اس ترکیب پر بہت زیادہ خوش اور حیرت زدہ ہوئے۔ تو بادشاہ نے اس دانا شخص سے کہا کہ تیری تدبیر میں یہ کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ تو اس دانا شخص نے کہا، جناب والا، اس اجمی غلام نے ساری زندگی آپ کے محل میں پرورش پائی ہے، لہٰذا اس نے کبھی کوئی مصیبت دیکھی ہی نہیں تھی اور اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ غرق ہونے کا خوف کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمت اور کوشش سے کشتی کو سلامتی کا ذریعہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا میں نے اسی لیے کہا کہ اسے دریا میں پھینکا جائے تاکہ یہ اپنی ہمت اور کوشش سے دوبارہ کشتی پر آئے۔ اسے اپنی ہمت اور کوشش پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو صلاحیتیں دے رکھی ہیں، لیکن اگر وہ
ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا اور چپ چاپ زندگی کی مشکلات پر رونا اور چلانا شروع کر دیتا ہے تو پھر خدا اور لوگ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، یہی ایک نصیحت ہے کہ ہم لوگ بھی زندگی میں اپنے مسائل سے گھبرا کر، پریشان ہو کر رونا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ تمام مسائل اور مصائب وقتی ہیں اور ان کا سامنا کر کے انشاءاللہ ہم کچھ عرصے کے بعد نجات بھی پا لیں گے۔ لہٰذا جن لوگوں کا ایمان اور یقین ہوتا ہے اور وہ خود سے ہمت اور کوشش کرتے ہیں تو زندگی میں وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اور ہمارا چینل پسند آیا ہو تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کیجیے اور اسے لائک بھی کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔